فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی شہروں پر تباہ کن حملوں اور غیر معمولی پیش قدمی سے نہ صرف اسرائیل کے اوسان خطا کیے ہیں بلکہ پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ، امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین، UK اس وقت صدمے سے دوچار ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ جنم لیتا ہے کہ سپر پاور کے ایک اہم اتحادی اسرائیل کو نچانے والی تنظیم حماس ہے کیا؟ 365 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ غزہ، جس کو اسرائیل کے محاصرے کا سامنا ہے، یہاں ناکافی سہولیات کے باوجود حماس نے کس طرح فضائی، زمینی اور بحری راستے سے اسرائیل پر حملہ کیا؟ یہ تنظیم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ اور اس تنظیم کو آخر کن ممالک کی حمایت حاصل ہے؟ یہ سب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ میں ہوں وقاص نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ TV۔ دوستو، حماس ایک اسلامی سیاسی جماعت اور فلسطین کی ایک مسلح تنظیم ہے۔ یہ تنظیم پہلی انتفاضہ تحریک 1987 کے ساتھ ہی وجود میں آئی۔ اسے شیعہ ایران کی حمایت حاصل ہے۔ حماس ناروے کے کیپٹل اوسلو میں ہونے والی پیس ٹریٹی کی سخت مخالفت کرتی ہے اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس آرگنائزیشن کا شارٹ ٹرم گول مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاء ہے، جبکہ لانگ ٹرم گول ایک ایسی پیلسٹینین اسٹیٹ کا قیام ہے جو ان علاقوں پر مشتمل ہو جن کا زیادہ تر حصہ 1948 سے اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ غزہ پر حماس کا قبضہ 2006 میں فلسطینی پارلیمنٹری الیکشنز میں اپنی جیت کے بعد ہوا۔ حماس نے صدر محمود عباس پر سازش کا الزام لگایا، جبکہ محمود عباس نے جو کچھ ہوا اسے بغاوت قرار دیا۔ اس کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹس کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، جن میں اکثر میں حماس کے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے اور اسرائیل کے فضائی حملے اور غزہ پر بمباری شامل ہے۔ ناظرین، دنیا کے بیشتر ممالک جیسا کہ آسٹریلیا، اسرائیل، امریکہ، کینیڈا، مصر، یورپی یونین اور جاپان حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں اور اس کا وجود خطرے کی علامت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوستو، حماس ایک علاقائی اتحاد کا حصہ ہے جس میں ایران، شام اور لبنان میں شیعہ اسلامی گروپ حزب اللہ شامل ہیں، جو مشرق وسطیٰ اور اسرائیل میں امریکی پالیسی کی وسیع پیمانے پر مخالفت کرتے ہیں، جبکہ حماس کی طاقت کا مرکز غزہ میں ہے اور اس کے رہنما قطر سمیت مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حماس کا حالیہ غیر متوقع اٹیک ایک منظم پلاننگ کے تحت کیا گیا اور اس کے سامنے اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی بھی بے بس نظر آئی۔ دنیا کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقتور ترین اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو آخر حماس نے کیسے ناکام کر دیا۔ اسرائیل اس حملے کو اپنا 9/11 کہہ رہا ہے۔ یہ حملہ دراصل مغربی کنارے اور یروشلم میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف مظالم رکوائے۔ ہمارے مقدس مقامات بشمول مسجد اقصی اور گرد و نواح میں کی جانے والی کارروائیاں فی الفور رکوائی جائیں۔ اٹیک کی دوسری بڑی وجہ عرب ممالک کے اسرائیل سے دوستانہ مراسم ہیں، جن پر حماس کو شدید تحفظات ہیں۔ حالیہ دنوں میں عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ قربت بڑھ رہی تھی اور کشیدگی ختم ہو رہی تھی، لہٰذا توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ فاصلے اب ختم ہو جائیں گے۔ خاص طور پر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے، لیکن حماس کے اس اٹیک نے سارے معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ حماس نے واضح الفاظ میں بیانیہ جاری کیا ہے کہ یہ سعودی عرب کے لیے ایک پیغام ہے جو اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ان امریکیوں کے لیے بھی جو اس کام میں معاونت کر رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ حماس کے متعلق حقائق پر مبنی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ستارہ TV کو سبسکرائب کر لیجئے۔
بے حد شکریہ۔